ان کا ہر ایک نقش قدم نور ہے، ان کا ہر ایک نقش قدم نور ہے، میرے سرکار کا تن بدن نور ہے، جسم تو جسم ہے، پیرہن نور ہے۔ اور اسی زمین کو مد نظر رکھتے ہوئے بھاگلپور کا ایک عظیم شاعر جس نے پورے ہندوستان میں بھاگلپور کی نمائندگی کی ہے، جسے ہم اور آپ جناب فرقان بسمل کے نام سے جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوشبو درود کی میرے قلب و جگر میں ہے، خوشبو درود کی میرے قلب و جگر میں ہے، ایک نور کی لکیر ابھی تک کمر میں ہے، ایک نور کی لکیر ابھی تک کمر میں ہے۔ اور آج اس سے پہلے ناسا والے گئے تھے، انہوں نے بھی تصدیق کی تھی کہ ایک لکیر ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چاند کبھی دو حصے میں بٹا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں سٹا تھا، ہے نا؟ پھر اسرو والے گئے، آج یہ چاند پہ گئے تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ آج سے کئی صدیاں پہلے چاند کو دو حصے میں بانٹ دیا گیا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں اسے سانٹ دیا گیا تھا۔ سانٹنا جانتے ہیں نا جی؟ ہاں، ہم لوگ اپنی زبان میں دیہات میں بولتے ہیں سانٹو اس کو، چپکا دو، الگ کرو پھر چپکا دو۔ تو بانٹا بھی گیا تھا دو حصے میں اور پھر سانٹا بھی گیا۔ قرآن نے اس کی تصدیق کی، سورہ قمر پڑھیں آپ تو کہتے ہیں کہ خوشبو درود کی میرے قلب و جگر میں ہے، ایک نور کی لکیر ابھی تک قمر میں ہے، خوشبو سے جان جاتے تھے اصحاب مصطفیٰ، خوشبو سے جان جاتے تھے اصحاب مصطفیٰ، سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے، سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے، سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری ضرورت نہیں تھی، بڑے بڑے علماء سے آپ نے خوبصورت انداز میں اللہ اس کے رسول کا پیغام آپ نے سماعت کیا، آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک انہوں نے پہنچایا، بہت محبت سے آپ نے سنا۔ اب میری ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ سننے کے لیے بیٹھے، جانتے ہیں کیوں؟ یہ اس لیے کہ آپ نے اور ان علماء نے، مولانا عظمت صاحب نے مجھے بلایا، علماء و مشائخین نے مجھے موقع عطا کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری ضرورت نہیں تھی اتنی رات، لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے اپنی گفتگو کو کم کر کر، شعراء نے اپنے اشعار کو مختصر کر کر میرے لیے کچھ وقت مجھے فراہم کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سوچ رہا تھا، آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ان علماء نے آپ کو جو نسبت آل رسول کا شراب پلایا ہے، آپ کو جو محبت آل رسول کا درس دیا ہے، یہ اس درس کا نتیجہ ہے جو آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں۔ اور یہ علماء مشائخ انہوں نے جو وقت نکالا میرے لیے، ان کی نگاہوں میں آخر انہوں نے وقت نکالا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ رقصہ کرتی رہتی ہے کہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ مُؤْمِنًا مَاتَ مُؤْمِنًا مَاتَ مُؤْمِنًا، یعنی جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، اس کی موت ایمان کی حالت میں۔ آقا اور آگے وقت فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شَهِيدًا۔ اللہ بول دیجئے سبحان اللہ۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، اصل موضوع یہ ہے ماں کی عظمت، ماں کا مقام، ماں کے مرتبے، ماں کی رفتیں، ماں کی بلندیاں، ماں کا مقام ہے نا۔
ایک آدمی کے پاس سجدوں کے انبار ہو، رکوع بے شمار ہو، قیام کی قطار ہو، بے ریا عبادت ہو اس کے پاس، اس عبادت میں دکھاوا، تصنع، نمائش نہ ہو، لیکن اس سے اس کے والدین ناراض ہیں. بولیے، اسے وہ سجدے کام آئیں گے؟ اس کی عبادتیں کام آئیں گی؟ نہیں نا. اللہ، سجدوں کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں، سجدے قبول ہو جائیں اس کی سند چاہتے ہیں، عبادتیں قبول ہو جائیں اس کی سند چاہتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادتیں، ریاضتیں قابل قبول ہو جائیں، بارگاہ عزی میں قبول ہو جائیں، تو پھر اپنے والدین کو راضی کریں. ہے نا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. انہوں نے جیسے تمہیں بچپن میں پالا ہے، اب ان کے 55 کا زمانہ ہے، تم انہیں اسی انداز سے ان کی خدمت کرو. ہم لوگ بہار میں رہتے ہیں، بہار میں نہیں ہے نا یہ؟ جی، جھارکھنڈ میں تو نہیں نا، بہار میں ایک بہت بڑی ہستی ہے جسے ہم لوگ مخدوم بہاری کہتے ہیں. جی، حضور شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. مخدوم بہاری، لوگ بہاری کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھے تو آپ کہیں میں اس بہار کا رہنے والا ہوں جہاں مخدوم بہاری رہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ مخدوم بہاری جنہوں نے سینکڑوں کتابوں کو لکھا ہے، ان کی شہرۂ آفاق کتاب مکتوبات صدی اور مکتوبات 2 صدی بہت مشہور کتاب. آپ اپنی والدہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کا بڑا حق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، تو آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیں تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ دل لگی